کیا استغفار کرنے سے حالات بدلتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل بدلتے ہیں۔ میرے حالات بدلے۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا استغفار کرنے سے، اللہ سے معافی مانگنے سے زندگی میں ایسا کیا ہوتا ہے جو آپ سب کو استغفار کرنے کا کہتے ہیں؟ آپ سب سے کہتے ہیں کہ استغفار کرو زیادہ سے زیادہ۔ تو یہ یاد رکھیے گا، استغفار کرنے سے آپ کے گناہ تو معاف ہوتے ہیں، لیکن آپ معاشی تنگی سے باہر آ جاتے ہیں، آپ رزق کی تنگ دستی سے باہر آ جاتے ہیں، آپ بیماریوں سے باہر آ جاتے ہیں، آپ پریشانیوں سے باہر آ جاتے ہیں، ڈپریشن سے باہر آ جاتے ہیں۔ وہ معاملات جو آپ کو لگتے ہیں کہ یار یہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے، وہ بیماریاں جن سے آپ کو لگتا ہے کہ ہم کبھی بھی باہر نہیں آ سکتے، چاہے وہ کسی بھی قسم کی بیماری ہو، چاہے وہ جنات، جادو، اثرات وغیرہ کی بیماری ہے، یا پھر ڈپریشن میں آپ ہیں، یا کوئی ایسی بیماری جس سے آپ کو ڈاکٹر کہہ چکے ہیں کہ آپ اس سے کبھی بھی باہر نہیں آ سکتے، یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ ان سب بیماریوں کے لیے استغفار بہت ہی زیادہ پاورفل اور کارآمد ہے۔ استغفار سے زندگی بدل جاتی ہے، پوری طرح سے آپ کی زندگی بدلتی ہے۔ 100% بتا رہا ہوں میں آپ کو، کیونکہ میری اپنی زندگی بدلی۔ ان دنوں کو یاد کرتا ہوں جب میری طبیعت خراب ہوئی تھی، جب میں بیڈ پر آ چکا تھا، سارے ٹیسٹ، ساری رپورٹ، سب کچھ کلیئر آتا تھا، ڈاکٹرز کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہوا، روحانی علاج بھی میں کروا رہا تھا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ روحانی علاج کرنے والے اس وقت بہت زیادہ یہ ہو چکا ہے کہ آپ کو صرف اور صرف پیسے کے لیے لوٹتے ہیں۔ بہت کم ایسے ہیں جو صحیح علاج کر رہے ہیں، جو صحیح علاج کر رہے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو لوٹ رہے ہیں، پیسہ کھینچ رہے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اس لیے کیا بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم اپنا علاج خود کریں؟ ان اذیتوں سے، ان بیماریوں سے، ان پریشانیوں سے ہم خود باہر نکل آئیں، اور ہم جو چاہتے ہیں، ہماری جو جائز خواہشات ہیں، وہ سب پوری ہونے لگ جائیں۔ تو آج اس ویڈیو میں اسی ٹاپک پر بات ہوگی، تو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی علم الانسان ما لم یعلم رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبداللہ بن حمید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے امراض کلیکشن نے۔ میں ڈسکرپشن میں پیج لنک بھی ڈلوا دوں گا، آپ لوگ چاہیں تو لیڈیز اینڈ جینٹس سوٹس جو ہیں وہ آپ وہاں سے انتہائی مناسب قیمت پر پرچیز کر سکتے ہیں۔ یہ سب سے اہم سوال ہے جو لوگ مجھ سے کر رہے تھے کہ عبداللہ بھائی آپ صرف استغفار کے بارے میں کیوں کہتے ہیں لوگوں کو؟ آپ نماز کے بارے میں کیوں کہتے ہیں؟ آپ قرآن مجید پڑھنے کے بارے میں کیوں کہتے ہیں؟ آپ اس بات پر زور کیوں دیتے ہیں کہ اپنا علاج خود کرو؟ کیسی ہی بیماری ہو آپ کو، اگر روحانی مسئلہ ہے آپ کے ساتھ تو سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس جاؤ تاکہ کنفرم ہو سکے کہ روحانی مسئلہ ہے یا پھر آپ کو کوئی اور بیماری ہے۔ اگر آپ کے ساتھ روحانی مسئلہ ہے تو اپنا علاج خود کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ ڈپریشن میں آ چکے ہو، یا آپ کے ساتھ جادو کے اثرات ہیں، یا آپ کے ساتھ جنات کے اثرات ہیں، یا کوئی بھی ایسی بیماری ہے جس کا علاج آپ کروا نہیں پا رہے ہو اور آپ کو کہیں سے بھی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، تو آپ خود اپنا علاج کیوں نہیں کرتے؟ تو بھائی بات یہ آتی ہے کہ کوئی بھی عامل، کوئی بھی روحانی معالج جو آپ پر دم کرے گا، جو صحیح ہوگا بندہ، اس کا دم وہ جو رقیہ کرے گا تو انشاءاللہ آپ کو بھرپور فائدہ ہوگا، بہت جلدی فائدہ ہوگا۔ اور جو 2 نمبر ہیں میں ان کی بات کرتا ہی نہیں ہوں، میں تو نام لیتا بھی نہیں ان کا، تو ان سے علاج کروانے سے بہتر ہے کہ آپ خود اپنا علاج کرو، اپنے اوپر خود دم کرو، استغفار زیادہ سے زیادہ کرو، کیونکہ میں نے استغفار سے اپنی زندگی بدلتے ہوئے دیکھی ہے۔ میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا، میں صرف اپنی بات اگر کروں آپ لوگوں سے تو میری زندگی خود بدلی ہے۔ میں نے حالات وہ دیکھے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، میں نے وہ بیماریاں دیکھی جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ یہ سوچیں کہ آپ بیمار ہو جاتے ہیں اور ڈاکٹرز کے پاس علاج کے لیے جاتے ہیں، لیکن ڈاکٹرز آپ سے کہتے ہیں کہ سارے ٹیسٹ ہونے کے بعد، رپورٹ صحیح آنے کے بعد ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ بندہ ناٹک کر رہا ہے، اسے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی تو ایسا معاملہ ہے جس وجہ سے یہ ایسی حرکتیں کر رہا ہے۔ ڈاکٹرز بھی نہیں سمجھ پاتے، تو وہیں پر میرا دماغ چلتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ یار کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے۔ پھر جب میں اپنے فادر سے، اپنے والد صاحب سے جب میں یہ بات کرتا ہوں تو وہ مجھے روحانی معالج کے پاس بھیجتے ہیں،
اس سے پہلے میں بہت سارے روحانی معالج سے مل چکا ہوتا ہوں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کوئی گوشت منگواتا ہے، کوئی زعفران منگواتا ہے، کوئی کچھ منگواتا ہے، کوئی پیسے مانگتا ہے، کوئی موبائل گفٹ کے لیے مانگتا ہے کہ گفٹ کرو مجھے موبائل، لیکن کوئی حاصل وصول نہیں ہوتا۔ پھر ایک اللہ والے، ایک اللہ کے نیک بندے، ان سے میرا کانٹیکٹ ہوتا ہے، میرے والد صاحب بھیجتے ہیں ان کے پاس، اللہ پاک ان کی عمر میں اضافہ فرمائے، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ وہ مجھے پڑھنے کے لیے کچھ صورتیں دیتے ہیں، بہت ہی چھوٹی صورتیں، وہ پانی پہ دم کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ اس پانی پہ دم کرنا ہے آپ نے اور اسے پی جانا ہے، اور صبح شام یہ عمل کرنا ہے، اور آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، بلا ناغہ مہینوں تک، سالوں تک کرتے رہنا ہے۔ میں نے کہا آپ مجھے یہ بتائیے حضرت کہ میرے پڑھنے کے لیے کیا ہے؟ بولا نماز نہیں چھوڑنی، قرآن پاک نہیں چھوڑنا، اور استغفار یہ تو کبھی بھی نہ چھوڑنے کا سوچنا۔ استغفار تمہاری پوری زندگی کو، تمہارے پورے حالات کو بدل دے گا۔ استغفار کی برکت سے تمہیں صحتیابی ملے گی، جو آج تم سوکھ کر بالکل کاٹا ہو چکے ہو، دبلے ہو چکے ہو۔ حقیقت بات ہے، اس وقت جو میرا ویٹ تھا، اس وقت میرا 18 kg جو ہے ڈاؤن ہوا تھا، یعنی 18 کلو وزن گرنا کوئی عام بات نہیں ہوتی۔ تو جب مجھے استغفار کا کہا گیا، میں نے معلوم کیا، تو مجھے پہلے کہا جتنا پڑھ سکتے ہو۔ کچھ ٹائم بعد میں جب بڑھانا شروع کیا تو میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا اسے بڑھاؤں، بولا 1200 مرتبہ استغفار کرنا شروع کرو۔ 1200 مرتبہ آپ نے مہینوں تک، سالوں تک کرنا ہے، اور چھوڑنا نہیں ہے، پوری زندگی کرو اسے۔ اور اپنی آنکھوں سے، تو نے اتنے گارنٹیڈ انداز میں مجھ سے کہا تھا کہ اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی کو بدلتے ہوئے دیکھو گے۔ اچھا، اس وقت میں نے سن لیا، پڑھ رہا تھا استغفار، پھر میں نے 1200 مرتبہ اس کی تعداد کر دی۔ یقین کیجئے جب بیمار بندہ ہوتا ہے، جو وہ کسی کام کا نہیں ہوتا، نہ وہ کوئی کام کر سکتا ہے، نہ کسی جاب پر جا سکتا ہے، نہ کوئی بزنس کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ سوائے لیٹے رہنے کے اور کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ گھر میں رہنے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتا۔ انہی دنوں کی بات ہے، میں نے جب استغفار کرنا شروع کیا، سچ بتاؤں میں آپ لوگوں کو کہ میں نے اپنے حالات اپنی آنکھوں کے سامنے بدلتے ہوئے دیکھے۔ اس وقت میں بہت زیادہ فائنینشلی کرائسس میں آ چکا تھا، تنگ دستی آ چکی تھی، فکر و فاقہ، تنگ دستی، ہر وقت سوچتے رہنا، بیماری بھی اور اوپر سے یہ پریشانی بھی۔ یقین مانیے، لوگ کہتے ہیں نا پیسہ ہی سب کچھ ہے، ان دنوں مجھے فیل ہوا کہ پیسہ کتنا ضروری ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں ہرگز کہ پیسہ سب کچھ ہے، لیکن ان دنوں فیل ضرور ہوا، مجھے محسوس ہوا کہ پیسہ کتنا ضروری ہے ہماری زندگی میں، اچھی صحت کتنی ضروری ہے ہماری زندگی میں۔ میں نے استغفار کرنا شروع کر دیا، استغفار کمپلیٹ کرتا، اس کے بعد رو رو کر اللہ رب العزت سے دعا مانگتا، اور یقین مانیے آہستہ آہستہ دروازے کھلنے لگ گئے۔ دیکھیں، یہ یاد رکھیے گا کہ توبہ کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ آج میں آپ لوگوں سے بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ توبہ کیجیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے۔ آج اگر آپ پریشانیوں میں گھر چکے ہیں، یا کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں، یا ڈپریشن میں آ چکے ہیں، یا وسوسے اور خیالات میں آ چکے ہیں، کسی چیز کی خوشی محسوس نہیں ہو رہی، کسی کام میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، اس میں آپ کو یقین ہوتا ہے کہ 100% پروفٹ ہے، اس میں لاس ہو جاتا ہے، شادی نہیں ہو رہی، رشتے نہیں ہو رہے، اولاد نہیں ہو رہی، اولاد نافرمان ہے، پیسہ آ رہا ہے اس میں برکت نہیں ہے، آپ کے سارے معاملات، قسم کھا سکتا ہوں اللہ کی، سارے معاملات حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ استغفار ہم کر رہے ہیں لیکن کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا، لیکن آپ میجورٹی دیکھیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے استغفار کی برکت سے بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، میں اپنی بات کرتا ہوں۔ استغفار کی برکت سے یہ فائدے حاصل ہوتے ہیں کہ جب ہم استغفار کرتے ہیں ہمارے گناہ معاف ہونے لگتے ہیں۔ جب گناہ معاف ہوتے ہیں یعنی اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والوں کو بڑا پسند کرتا ہے، یہ تو میں پچھلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، وہ بڑا محبت کرتا ہے ایسے بندے سے جو استغفار کرے۔ جب آپ استغفار کرتے ہو، معافی مانگتے ہو، روتے ہو اللہ کے سامنے، اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہوتے ہو، تو اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے، وہ دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک دروازہ نہیں کھلتا آپ کے لیے رزق کا، ہزاروں دروازے کھل جاتے ہیں۔ بیماریاں، پریشانیاں آپ کو چھوڑ کر بھاگنے لگتی ہیں، آپ کی باڈی میں ایک انرجی آنے لگتی ہے، پاور آنے لگتی ہے۔ میں بہت کمزور ہو چکا تھا، لیکن استغفار کی برکت سے میں نے یہ دیکھا کہ بہت پاور آئی مجھے۔ ایک نماز، قرآن پاک اور استغفار، بہت پاور ملی اس سے۔
میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے فائدہ حاصل ہوا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس بات کو اچھے سے سمجھ لیں اور استغفار کی طرف آ جائیے۔ دیکھیں، یہ یاد رکھیے گا، استغفار بہت ضروری ہے، اس سے پہلے کہ توبہ کے دروازے بند ہو جائے۔ ایک وقت ایسا آنا ہے جب ہماری روح نکلنے والی ہوگی، ہمیں موت آنے والی ہوگی۔ ہر انسان کو آنی ہے موت۔ ہم سے جو پہلے کے آئے ہوئے ہیں وہ بھی دنیا سے جانے کی تیاریوں میں ہیں، اور ان سے بھی پہلے کے جو آئے ہوئے ہیں وہ دنیا سے جا چکے ہیں۔ اس بات کو تو آپ لوگوں نے بخوبی، ہم لوگوں نے بخوبی سمجھ لینا ہے کہ دنیا سے تو جانا ہے۔ اور اگر ایسا وقت آ گیا جب اللہ رب العزت ناراض ہو اور ہماری موت ہمارے قریب آ پہنچی ہو اور روح قبض ہونے والی ہو، سوچیں اس وقت استغفار کریں گے کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے بندے، میں نے تجھے اتنی زیادہ لمبی زندگی عطا فرما دی، اتنے سال دیے تجھے، تو نے ایک بار بھی توبہ کی مجھ سے، معافی مانگی، اپنی غلطیوں کو تسلیم کیا، سر جھکایا میرے آگے، ماں باپ سے معافی مانگی، جن کا تو نے حق کھایا ان کا حق واپس کیا۔ آج یہ تیری اکڑ، تیرا غرور، سب کچھ خاک میں ملنے والا ہے۔ توبہ کے دروازے بند، روح قبض۔ یہ بتاؤ، اس سے آگے کی زندگی، قبر کی زندگی، قبر کی یعنی کہ قبر کا عذاب، اس سے آگے کی زندگی کیسے گزرے گی؟ اس بات کو ذرا سوچئے گا۔ آج یہ صرف سمجھانے کے لیے ویڈیو بنائی ہے میں نے۔ اگر آپ لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آئی ہو تو آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیجیے گا، اور یہ حقیقت ہے پوری زندگی بدل جائے گی استغفار کی برکت سے۔ اگر اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہو، 1200 مرتبہ استغفار کرنا شروع کر دو، اپنے حالات دیکھنا کیسے بدلتے ہیں، ہر طرح کی مصیبت پریشانیاں دور ہو جائیں گی، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جنہوں نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، لازمی سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا، اور میرے فیس بک پیج اور انسٹا کو فالو کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔